الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ ہم 29واں پارہ مکمل کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آغاز کر رہے ہیں 30ویں پارے سے، 30ویں پارے کے خلاصے سے. اور 30ویں پارے میں سورۃ النبا تھا، سورۃ الناس، ٹوٹل 37 مکمل صورتیں اس میں شامل ہیں. آغاز کریں گے سورۃ النبا سے، جس میں فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان شامل ہے. رکو نمبر 1 میں ذکر ہے دنیا کی نعمتیں فانی ہیں. پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں. کسی کے خیال میں دوبارہ جی اٹھنے کا ممکنات میں سے ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشش کروا لیں گے. کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا گیا اور قیامت میں بھی یہی انعامات ملے گئے. جواب دیا گیا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کہ اس کے بعد پہلے رکوع میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات، دن، نیند، بارشیں، باغات، کھیتیاں، غرض انسان کے فائدے کے لیے کئی نعمتیں بنائیں. البتہ یہ سب کی سب نعمتیں فانی ہیں. فیصلہ کا دن اپنے تحت شدہ وقت پر آ جائے گا. اس روز سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا. رکوع نمبر 2، اس میں میدان حشر کا منظر بیان کیا گیا ہے. دوسرے رکوع میں بشارت دی گئی کہ روز قیامت متقیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میدان حشر میں تمام انسان اور فرشتے سب باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی. جو بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا اور اللہ کے سامنے کسی کی بے جا سفارش نہ کرے گا. بدنصیب کا فرنامہ اعمال میں اب اپنے تمام سیاہ اعمال دیکھے گا اور حسرت سے کہے گا کہ کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا. اللہ ہمیں برے انجام کے دوچار سے بچائے، آمین. سورۃ النازعات، اس میں قیامت کا عبرت انگیز بیان کیا گیا ہے. رکوع نمبر 1 میں ذکر ہے موت اور قیامت کے مناظر. پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے. فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اسی کی جان نکالنی پڑتی ہے. اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکالتے ہیں. کفار قیامت کو جھٹلا رہے ہیں. حالانکہ اس روز زمین شدت سے لرزے گی، دل دھڑکتے ہوئے ہوں گے اور نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. جب سورج میں پھونکا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ایک زوردار جھڑکی کی آواز ہے اور تمام جن و انس حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. رکوع نمبر 2، روز قیامت کیا ہوگا. دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت میں جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی. اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا. جس بدنصیب نے سرکشی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کے برعکس جو رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور خود کو نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا.
جس نے خود کو نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی اس کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جنت کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ العبس، اس میں اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردان قریش کو دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ نابینا تھے اور نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے محض گفتگو ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ آپ سردار میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کی آمد کو پسند نہیں کرتے۔ اس اندیشہ کی وجہ سے آپ کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی آمد ناگوار محسوس ہوئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ یہ ناگوار درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان سرداروں کو دعوت دینے میں ایسی ترجیح دے رہے ہیں کہ جس سے اپنے ایک مخلص ساتھی کی تربیت و تزکیہ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ معاشرے کے بااثر طبقات کو دعوت میں اولین اہمیت دینا مفید ہے۔ اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ عوام بھی ان کے پیروی میں اصلاح قبول کر لیتے ہیں، لیکن اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کا معاملہ ہرگز متاثر نہ ہو۔ مزید یہ کہ دعوت دیتے ہوئے قرآن حکیم کی عظمت و وقار کو ہمیشہ محفوظ رکھا جائے۔ یہ کتاب حقائق کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ اب جو چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کرے اور جو چاہے اس یاد دہانی سے رخ پھیر کر ذلت و رسوائی کی راہ اختیار کرے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس شے سے بنایا۔ نطفہ سے اللہ نے نہ صرف اسے بنایا بلکہ اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول اور خطرات تحفظ آسان کر دیا۔ افسوس ہے کہ انسان ناشکر ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں۔ روز قیامت جب سور میں پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑ ڈالنے والی ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، والدہ، والد، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا۔ اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ اس روز نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اس کے برعکس کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے۔ ان پر ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ سورۃ التکویر، انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ زندہ دفن کی گئی بچی سے دریافت کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی۔ جہنم کی آگ کو خوب دھکا جائے گا، جنت کو آراستہ کر کے قریب لے آیا جائے گا۔ اس روز ہر انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا ہے۔ مزید ارشاد ہوا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جسے اللہ کے مخلوق فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول ملک ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول ملک علیہ السلام کو اصل ملکوتی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے۔ انہیں مجنون کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرنے والے دراصل اللہ کے احکامات پر عمل سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اس روش کا جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں، معاذ اللہ کسی شیطان جن کا القاء کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، دور اندیش وہ ہے جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کر کے سیدھی راستہ کو اختیار کرے۔ سورۃ الانفطار، اس میں انکار جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دے گا، خبروں کو یت کر ان میں مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا، ہر انسان
جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی اور کس شے کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ تصور بظاہر خوش لیکن دراصل پرفریب ہے کہ اللہ رب الکریم ہے اور کسی بھی انسان کو جہنم میں نہ ڈالے گا۔ بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف، لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت اور جزا سزا کا انکار کی کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سب کو ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ ہر انسان کے ساتھ اعمال درج کرنے والے 2 فرشتے کرمن کا تبیین معمور نہ کرتا، نیکوں اور برائیوں کا اندراج تو پھر بے مقصد ہو جاتا۔ نہیں، اس اندراج کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ اس روز نیک لوگوں کو نعمتیں دی جائیں گی اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورۃ المطففین، اس میں سرکشوں اور نیکاروں کا انجام کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو بربادی کی وعید سنائی گئی۔ وہ لیتے ہوئے تو ہر شے پوری لیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے کمی کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل گواہی دے رہا ہے کہ انہیں آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں۔ آخرت میں ان جیسے سرکشوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ سزا جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ اس کے برعکس نیکاروں جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی۔ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے نیکیاں کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ کریں۔ دنیا میں سرکش نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، روز قیامت نیکاروں سرکشوں پر ہنس رہے ہوں گے۔ دیکھ لیں گے کہ سرکشوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ سورۃ الانشاق، اس میں اللہ کے سامنے حاضری کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ میں یہ سورۃ مبارکہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد آگاہ کر رہی ہے کہ انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتے اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اسے آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ خوش نصیب انسان کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ اس کا آسان حساب لے گا۔ گنہگار انسان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے دیکھتے ہی وہ چیخ پکار کرے گا۔ اب اسے دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بے فکری کی زندگی بسر کر رہا تھا، فرائض سے غافل اور حرام میں ملوث ہو کر عیاشی کر رہا تھا۔ اس کا رب اس کی تمام غفلتوں اور جرائم سے واقف تھا۔ سورۃ البرج، اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت۔ اس سورہ مبارکہ میں ان ظالم یہودیوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے سن 523 میں یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بھری خندوقوں میں جلا کر شہید کر دیا تھا۔ اس وقت عیسائی ہی مومن تھے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کو حاصل تھی۔ یہودیوں کی جانب سے اہل ایمان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ عنقریب مظلوموں کو بہترین انعامات اور ظالموں کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الطارق، اس میں آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایمان بالآخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب دے رہی ہے۔ ہر انسان کی نگرانی اسی طرح کی جا رہی ہے جیسے ستارے ہر وقت زمین پر نگراں کی طرح نظر رکھتے ہیں۔ انسان کو دوبارہ اسی طرح زندہ کیا جائے گا جیسے اسے پہلی بار نطفے سے پیدا کیا گیا تھا۔ کوئی چھوٹی بات تو کیا، اللہ انسان کے سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور یہ ہرگز کوئی بے مقصد کلام نہیں ہے۔ جو قرآن کے قدر کرے گا سرخرو ہوگا، اور جو قرآن کی ناقدری کرے گا ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی قدر کرنے کی، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعلیٰ، اس میں ذکر ہے صبر اور تذکیر کی تلقین۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں
صبر کریں اور قرآن کے نزول کے حوالے سے جلدی نہ کریں۔ لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یاد دہانی سے اصلاح کر لے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بدنصیب جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسے لوگ ایک بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے جس میں نہ صرف مر سکیں گے نہ ہی زندوں میں شمار ہوں گے۔ آخرت میں ابدی کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نمازیں ادا کرتا رہا۔ المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی اور گھٹیا لذتوں کو ترجیح دیتی ہے، حالانکہ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ اور دائمی ہیں۔ سورۃ الغاشیہ، اس میں توحید اور آخرت کی یاد دہانی کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ روز قیامت مجرموں کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، پھر یہ بدنصیب چہرے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور غذا کا کاٹنے دار جھاڑی ہوں گی۔ اس روز نیککاروں کے چہرے روشن اور دھمکتے ہوئے ہوں گے، وہ دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں پر مطمئن ہوں گے، پھر وہ جنت کے دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھیں اونٹ کو جیسے اللہ نے صراحی سفر کے لیے کتنا موزوں بنایا، آسمان کو جیسے اللہ نے کس طرح بلند کر دیا، پہاڑ کو جیسے اللہ نے زمین میں کیسے گاڑ دیا، اور زمین کو جیسے اللہ نے کیسے بچھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مظاہر قدرت کے ذریعے اللہ کے معرفت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف یاد دہانی کرانا ہی ہے، جیسے کہ معرفت الہی حاصل ہوگی وہ خوش نصیب ہے۔ جس نے یاد دہانی سے رخ پھیر لیا تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب سے دوچار کرے گا۔ انہیں بالآخر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور پھر اللہ ہی نے ان سے حساب لینا ہے۔ سورۃ الفجر، جس میں دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفجر کی ابتدا میں ایسے اوقات کا بیان ہے جن میں اللہ کی طرف سے روحانی فیوز و برکات عام ہوتے ہیں اور تھوڑی سی عبادت کا کثیر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان اوقات میں فجر کا وقت، ذی الحجہ کی ابتدا، 10 راتیں رمضان کا آخری عشرہ اور رات کا آخری پہر شامل ہے۔ دنیا پرست روحانی نعمتوں کے بجائے مادی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے پاس کتنی مادی نعمتیں تھیں، لیکن وہ کیسی ذلت سے دوچار ہوئے۔ اللہ انسان کی آزمائش 2 صورتوں سے کرتا ہے، کبھی نعمتیں کی فراوانی کر کے شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دنیا پرست نعمتوں کی فراوانی کو باعث عزت اور نعمتوں کے زوال کو باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت، یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے اور یتیموں کی تقریر کرتے، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے مال پر قبضہ کر لیتے۔ عنقریب اللہ زمین کو کوٹ کر برابر کر دے گا اور اس پر موجود تمام مال و اسباب فنا ہو جائے گا۔ پھر زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ زمین پر نزول فرمائے گا۔ اس روز ہر دنیا دار انسان افسوس کرے گا کہ وہ کسی عارضی دنیا کے طلبگار رہا، لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ، اللہ اسے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ البتہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا کا حصول تھا، اپنی اس ترجیح پر بہت ہی مطمئن ہوگا۔ اللہ اسے بشارت دے گا کہ تمہارا مقصود حاصل ہوا، میں تم سے راضی ہوں اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے مقرب بندو میں شامل ہو جاؤ اور میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فیض حاصل کرو۔ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ، مطلب اپنے مقرب بندوں میں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فیض حاصل کرو۔ سورۃ البلد، معاف کیجیے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کی پسندیدہ صورت کا بیان ہے۔ اس میں سورۃ البلد میں ایسے کردار کی مذمت کی گئی ہے جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ کیا ہے، کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ اللہ کو تو وہ نیکی پسند ہے جو اس کی
ہدایت کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دی جائے۔ اس کے نزدیک پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ پوری خلوص کے ساتھ ایسے ناداروں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے کی امید نہ ہو، غلاموں کو آزاد کرایا جائے، فحط کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے اور بے سہارا مساکین کو سہارا دیا جائے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کی صفائی ہوگی اور یوں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ ایسے لوگ اگر دوسروں کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ انسانی ہمدردی کی ترغیب دیں گے تو انہیں بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ البتہ جو بدنصیب قرآن کوئی واضح رہنمائی کے خلاف روش اختیار کرتا ہے تو اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس میں کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الشمس میں متضاد مظاہر قدرت، سورج، چاند، دن رات، آسمان زمین کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ انسان وجود میں دو متضاد ملانات یعنی بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا گیا ہے۔ یہ شعور دراصل انسانی وجود میں موجود دور ربانی کی وجہ سے ہے۔ روح میں اللہ کے قربت کی ایک تڑپ ہے جس کے لیے اسے نیکی کی طرف سے رغبت اور برائی سے نفرت ہے۔ اس کے برعکس انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر روح کی تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس لاغمہ یعنی ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پشیمان کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے والے کامیاب ہیں۔ اور اس کے برعکس جو بدنصیب نفس کی خواہش کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں اور روح کو خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسان وجود میں جس طرح ضمیر انسان کو اصلاح کرتا ہے، اس طرح کسی قوم کا ضمیر ایسا نیک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ قوم سمود کے لیے ضمیر کا کردار حضرت صالح علیہ السلام نے انجام دیا۔ بدبخت قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور بربادی کا سامنا کیا۔ سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا ذکر ہے۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ہر معاملہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور حق کا بھرپور ساتھ دے کر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کے کردار کو پسند کرتا ہے جو بخل کرتا ہے، کسی بھی معاملہ میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا اور حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے کردار انسان کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ برا کردار اختیار کر کے ہم جہنم کی مستحق تو ہو جائیں گے لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں نفسیاتی خواہش کی پیروی کے بجائے وہ کردار اختیار کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ سورۃ الضحیٰ۔ اس میں جو ذکر ہے وہ مایوسی دور کرنے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار نزول وحی میں طویل وقفہ ہوا تو وہ یہ گمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی طاری ہونے لگی کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ اللہ نہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں بے چین تھے تو اس نے قرآن کے نزول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم روزگار سے فارغ کر دیا۔ مایوسی کی کیفیت میں اللہ کی عنایت کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پہ آج کا مطالعہ مکمل ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کل کی نشست میں سورۃ النشر سے آغاز کریں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو قرآن حکیم سے محبت، قرآن حکیم سے خلوص، قرآن حکیم کے اوپر ایمان لانا، قرآن حکیم کی باتوں کو سمجھنا، قرآن حکیم کی باتوں کو سمجھ کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ نشست کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔